والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال الله تبارك وتعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم و ثناء حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام خالق کائنات اج دی بابرکت بامقصد سالانہ بزم قبول و منظور فرمائے. اس عالی وقار نشست دی بدولت اسلام غلبہ مسلمانوں عزت و وقار اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. رب ذوالجلال مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی بہار نصیب فرمائے. خالق کائنات اس پاک اور حسین بزم دے اہتمام دے سرپرستی قرب و جوار دور دراز کو تشریف لے آنے والے جملہ عشاقان رسول محبان اہل بیت دیوان گان اصحاب کبار غلامان اولیاء کاملین اللہ کریم سبنوں قدم قدم کے عزت برکت اور رب ذوالجلال دنیا جہان دیاں سرفرازیاں نصیب فرمائے. فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شاہد محمود صاحب گولڑوی چشتی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا قاری گلزار حسین سیالوی صاحب نہایت معزز مہمانان ذی وقار میاں یاسر اختر صاحب، غازی محمد شریف صاحب اور جملہ ذی احتشام معززین، اللہ کریم سب کی حاضرین اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت نصیب فرمائے. گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، ہر کلمہ گو ذی شعور انسان اس بات کو آگاہ و آشنا ہے کہ وجہ تخلیق کائنات
مقصود کائنات صرف اور صرف تواڈے میرے پاک نبی نے، جنہاں نے کائنات بنائی گئی، جدے صدقے بنائی گئی، وہ تواڈے تے میرے پاک نبی نے۔ خالق کائنات نے اگر اپنے محبوب نو نہ بنانا ہوندا تے کائنات کو وجود نہ بخشا۔ کائنات دا سلسلہ مصطفیٰ پاک دے نام اور برکات نال جڑے۔ حکیم الامت حضرت اقبال فرماتے ہیں خیمہ افلاک ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش اسی نام سے ہے۔ کائنات عالم دے وجود دا سبب حضور ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری تو قبل سفل یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے سوالہ انبیاء۔ ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امت، اپنی اپنی قوم نال جس محبوب دی عزت، عظمت، رفعت، شان و شوکت دے اپنی ملفوظات و تحقیقات و ارشادات نال نوازیا، او تواڈے تے میرے پاک نبی دی ذاتی جلال۔ بہت سارے احباب دا خیال یہ ہے کہ اگر حضور اول کائنات میں تو پھر حضور نو سب تو پہلا ہی کیوں نہیں بھیجا گیا؟ نمبر دو، حضور تو علاوہ جدو سارا سلسلہ ہی حضور دے صدقے نالے کلہم من رسول اللہ ملتمسا، سارا سلسلہ ہی حضور دے نالے، تو پھر یہ دسو بھئی آخر 1.25 لاکھ نبیاں دی جلوہ کری او دا راز کیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر صدر بزم میر محفل دے آغاز کو پہلے ہی آ جائے تو یہ دا مطلب ہے وہ سارے انہوں دسے گا جیدے واسطے تسی آئے ہو او میں ہاں، جیدے لئیے بزم سجائی گئی ہے او میں ہاں، جیدے لئیے سب کچھ اہتمام کیتا گئے او میں ہاں۔ یہ دسنا صدر محفل دی شایان نشان نہیں۔ ظاہر ہے بزم سجدیے اور جدو بزم عروج تے پہنچتیے ادو آنگل جی صدر بزم تشریف لے آ رہے ہیں۔ اچھا اس تو پہلے ایسا ہوتا ہے کہ صدر بزم دے حوالے نال تعارف ہوتا ہے۔ اچھا وہ کون نے جڑے آ رہے ہیں؟ بعض بات جو ہے کہ اگر وقت طوالت اختیار کر جائے تو پھر موضوع سخن صدر بزم ہوتا ہے، کیونکہ مصروف نے، کیونکہ معروف نے، کیونکہ پرسنالٹی بڑی ہے، کیونکہ راستہ ہے، کیونکہ اتنی شخصیت ہے، اس واسطے ملن والے، بیٹھن والے، زیارت والے، گفت و شنید والے معاملات وہ پھر ڈسکشن بھی ہے۔ تو ایک اس کے اندازہ کرو کہ ایک کو صدر بزم ہوئے جیدے واسطے علاقے دا معزز تعارفی کلمات ادا کرنا، سرکاری آفیسر کر دینے، کچھ ایسے نے صدر بزم جنہاں نے بارے بڑے فصلی و بلیغ لوگ بہت ساری گلاں کر دینے تے وچ مبالغہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کائنات عالم کی جان تے صدر بزم میر محفل میرے حضور نے تے انہاں دا تعارف کران لئی اللہ نے 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبیاں نو تربیت دتے۔ ہر ایک امت کے اندر زندہ باد، ہر ایک نبی نے تو آجی تے میرے پاک نبی دا ذکر کیتا اور اپنی اپنی امتانوں دسیا۔
مزے کی بات یہ ہے کہ جلسہ حضرت شیش پاک ہے، سنن والی انہاں دی امت ہے، عنوان تاجدار ختم نبوت۔ اگر اس کو ہولی بھی آپ کو تو بڑھا جلسہ جناب یوسف و یونس پاک ہے، سنن والی انہاں دی امتاں نے جلسے دا ٹائٹل ہے تاجدار ختم نبوت۔ جلسہ ابراہیم و اسماعیل ذبیح اللہ پاک ہے، سنن والی انہاں دی قوم تے امت ہے، عنوان ہے تاجدار ختم نبوت۔ جلسہ حضرت صالح و موسیٰ و عیسیٰ پاک ہے، سنن والی انہاں دی امتاں نے، اور اس جلسے دا ٹائٹل ہے تاجدار ختم نبوت۔ انہیں قرآن نے بیان فرمایا، اس تصور میں یہ صرف مطلب خطیبانہ بات نہیں، یہ صرف کوئی اشارے کنائے والی بات نہیں، بلکہ صریحاً حکم ربانی ہے اور آیات کلام الہی۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اس آیت میں دو گلاں دسیاں گئیاں، ایک تو یہ دسی گئی بھئی جاہل کا تعلق نبوت اور رسالت دی شان دے بارے ہمیشہ انجی رہے گا، کیونکہ جاہل تے ظاہر ہے ادراک ہی نہیں۔ قرآن ہے جن وسا کتاب و حکمت جیسی نعمت دیتی او قومہ آخری نبی نو انج جان دیا نے جی میں بچے ماں پیو ہو جا کہ ماں پیو بچیاں نو جان دے، مطلب اجے آئے نہیں پہلی قومہ آخری نبی نو انج آشنا۔ یہ کی وجہ یہ ہے کہ جدو ڈسکیشن جی یہ دیتے ہو رہی ہے، جدو ڈیبیٹس ہی دیتے ہو رہی ہیں، جدو جلسے ہی دیتے ہو رہے ہیں، تو شروع کو نا کوئی قومی ہیرو، انٹرنیشنل ہیرو جدو کوئی کارنامہ انجام دیندہ ہے پھر وہ دیتے تجزیے ہوندے نے، ہر چینل اینکر میڈیا انہوں ڈسکس کر رہے ہیں وہ کیسے ہے، وہ دے تمام ترخت و خال بیان ہوندے ہیں، لیکن فرق ہے کہ ہیرو آکے کاروائی کر کے ہیرو بن رہے ہیں۔ میرا نبی ہوئے جیڑا کائنات عالم دے اندر جلوہ گر ہوئے تے عزت عظمتان لے کے آئے۔ حضور کے بارے میں یہ نہیں جانے اللہ ہے، ہر ایک نے تذکرہ کیتا کہ اپنے قوم ساری آشنا، لیکن جاہل دانا تصور اس ویلے نہ ہونے، ہر کتاب والا جاندہ سی، کئیوں نے پھر انہوں لکایا، کئیوں نے چھپایا۔ قرآن حمید اس عظیم مسیحہ اور انسانیت کے نجات دہندہ نے اس تصور بیان فرمایا۔ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ارشاد خداوندی ہے کہ پہلیاں قوماں تواڈے تے میرے نبی دا اللہ دی بارگاہ وچ واسطہ وسیلہ دے کے اپنی شکست نو فتح وچ بدل دیا رہی ہیں، یعنی جنہ قوموں کو پتہ سی کہ جدے لئے کائنات بڑی ہے او دا وسیلہ واسطہ دے دیا سن۔ ایک مرتبہ ایسا ہویا بنی اسرائیل قوم ایسی سی جڑی اپنے آپ نو اللہ دی لاڈلی قوم کنسیڈر کر دی سی کہ بنی اسرائیل والے آنو بنی اسماعیل والے آنے چنگا ٹھکا کے کتاپا چاڑیا تے چنگا کتیا بنی اسرائیل والے روندے روندے موسیٰ پاک کھل گئے کہ تسا دعا بھی فرماؤ کہ لشکر ترتیب دیو اسا بدلہ لئیے۔ آپ فرمایا انہوں کو بدلہ نہیں لینا
تے انہاں کیا پھر تسین کرو انہاں لئی بد دعا ہی کر دو. آپ نے فرمایا بد دعا بھی نہیں ہو سکتی. انہاں کیا کیوں؟ انہاں کیا انسانیت دا نجات دہندہ تے اللہ دا محبوب اس قوم میں جا رہا ہے. مطلب وہ قبائل بھی شروع تو رسپیکٹڈ سن. انہاں دی عزت عظمت کے حوالے نال ایسے رسپیکٹیبل لوگ سن کہ انہاں دے حوالے نال کوئی نیگیٹو فکر ہی نہیں سی رکھ سکتا. فرمایا یہ وہ قوم ہے حتیٰ کہ نبی حضور دی جلوہ گری تو پہلے دعا مانگتے سن لوگ اللہم منصرنا. اللہ دی بارگاہ وچ نبی کے آخر زمان اللہ آخری نبی دے صدقے نال محبوب دے صدقے نال ساڈی شکست نو فتح وچ تبدیل فرما. گویا حضور دے صدقے نال اللہ انہاں نو شکست انہاں دی فتح وچ بدلنا رہا. اچھا خود سوچو یہ پہلیاں قوماں دی شکست فتح وچ حضور دے صدقے بدل گئی ہے تے جے مسلمان حضور نال ہی اخلاص نال جڑ جان تے انہاں نو دنیا دی کیڑی طاقت شکست دے سکتی ہے؟ ویسے حضور نے ارشاد فرمایا جس گھر وچ تین نہ ہوویں میں محمد گارنٹی لینا اس گھر کدے فاقہ نہیں آئے گا. ایک نام محمد، ایک احمد، ایک حضور فرمایا عبداللہ. ایک تین نام جس گھر ہوویں فاقہ نہیں آئے گا. اچھا ویکھ لو حکمت کیسی ہے. اچھا اپنے پتر نو بھتیجے نو بھانجے نو عبداللہ محمد احمد کر کے بلایا لیکن کیونکہ مسلسل نا استعمال ہوگا اس نا دی وجہ نال اللہ برکت عطا فرمائے کہ جدو اسا اپنے بچے نو اپنے گھر وچ سدیے تے اللہ اس نا دی نسبت نال خیر عطا فرمائے کہ جے اگر اسی جلوت خلوت ہی اللہ دے حبیب دے نام نا دئیے تے پھر خیر و برکت ایسی ہوئے گی. پھر ظاہر برکات اور زیادہ ہوگی. کہ وہ کیسا سی تصور نبیہ نے قومہ نے اس نبی کے صدقے واسطے وسیلے نال خیر منگی اللہ نے خیر عطا فرما دی. چنانچہ میرے نبی کے پیارے غلامو ہر نبی اپنی اپنی امتاں نال ناوے کلام رہے نبی مخاطب رہے ذکر تو آگے میرے نبی دا چرچا تو آگے میرے نبی دا قرآن اعلان فرما رہی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فرمایا نبی اللہ کے دے گا قوم دے گا ملک دے گا ایریے دے گا لوگ تھوڑی گلاں کریں گے لوگ تھوڑا کلمہ پڑھیں گے لوگ تھوڑا تذکرہ کریں گے اس میرے پاک نبی آخر زمان محمد عربی دیا گلاں کرو گے. چنانچہ ہر علاقے ہر قوم ہر ایریے اندر ایک سلسلہ ہزارہ سال تک جاری ساری رہا. قوم سے طور فکری طور پہ اس نبی اللہ اس قدر لائق کرتی رہی اتمدار کرتی رہی مصطفیٰ کریم کے بارے اندر کبھی نازاب دیا اللہ کبھی یاسین کے سیرے دیا ماتا کبھی اللہ کا شنادی سیلے دیا ماتا کبھی مطلبہ کے دکھڑے دیا ماتا اے محمد عربیدہ جلوہ کری تو پہلا ہر قوم میں تارے کر چکی سی اپنے اپنے طور پہ دعا تک رہی سی. اللہ سب اس نبی کی آتی عطا فرما دے اس نبی کی غلامی بھی عطا فرما دے. عربی کلمی قرآن بیان کر کے آتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه عندهم في التوراة والإنجیل
يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث ويدع عنكم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ترغیب دیں گے. ایک تمام تصورات کتب آسمان اندر موجود سی. پھر کی ہویا بہت سارے لوگ اقرار کیتا اور بہت سارے لوگ انحراف کیتا. انہوں بھی قرآن نے بیان فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. بہت سارے اہل کتاب دکھائے سے ہیں کہ تسا ایمان کو پھر جاؤ اور پھر کفر میں لوٹ جاؤ. اور کس وجہ کو کہ قرآن بیان کر دے انہوں نے اندر حسد کی بیماری یہ ہے من بعد ما تبین لهم الحق. حالانکہ حق دیکھ چکے ہیں کہ مقصود کائنات آ گئے ہیں, محبوب رب کائنات آ گئے ہیں, رسول مختار جلوہ گر ہو رہے ہیں, کائنات سجائی گئی ہے. یعنی ایک طبقہ ایسا بڑا طبقہ ہے جڑا توریت و انجیل نال تعلق رکھن والا وہ صاحب کلام مجید تو دور کر رہے ہیں. حالانکہ وہ جان دے ہیں کہ توریت اندر بھی اس سے دیا گلا, اناجیل اندر بھی اس سے دیا گلا, لیکن وہ ظاہر ہے بدنصیبی و بدقسمتی اس قوم دا مقدر بنی. وہ پھر گئے حالانکہ حق کو نہ بیچ چکے ہیں. اس سے حق نو بیچ کے کوئی سلمان فارسی, اس سے حق نو بیچ کے کوئی روم تسوید, اس سے حق نو بیچ کے کوئی حضرت عبداللہ بن سلام, ایسے لوگ نے جنہیں اس سے حق نو بیچ کے محمد عربی کے دین کو قبول فرمایا. اور دیکھو کہ سارے نبی کائنات جلوہ گر ہو چکے, خاتم النبیین کی تشریف آوری ہو چکی, وہ کائنات جو کوئی نبی نہیں آئے گا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. جدا اعلان نبیہ کیتا, جدا تذکرہ رسولہ کیتا, جدیاں گلالوں لفظ نبیہ نے دسیا, جدے لئی کائنات سجائی گئی ہے, جدے لئی عرش سجایا گیا ہے. وہ کائنات عالم کو جلوہ گر ہو رہی ہے, وہ آگئی ہے. اس کے بعد کوئی نبی کائنات پیدا نہیں ہوئے گا. اس واسطے ہر طرف پکارا ایہی ہے, ہر طرف کرنے ایہی ہے, ہر طرف آواز اے حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیہ کسی انتظار گیا. اے حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیہ کسی انتظار گیا. سکھ کے خون چچر مہارا گئی روے ہو خدا کے نکھارا گیا. جس کی خاطر سجایا گیا عرش, جس کی خاطر بچایا گیا عرش, جس کی خاطر بنائے گئے جگہ اب ختم سچیاں کسی بزارا گیا. سکھ کے گھول چلے بہارا گئی
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، سب کو بڑی عید مبارک، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اچھا پھر ان بیان کر دل مولانا نواب سید صدیق حسن بھوپالی الشمامۃ العنبریہ وہ جدو حضور دی جلوہ کری ہوئی آپ دی اماں پاک فرماندی نے میرے کو لے لیا گیا، پھر ایک صدا ہوگی کہ ساری کائنات نو حکم کر دیتا جائے کہ پہچان لو، جان لو، پہچان لو۔ پہچان دا مطلب کہ جان دا مطلب ہے جیدے لئی کائنات بنی جے او مل جاتے مہاں جلوہ گر ہو گیا ہے۔ ساری کائنات پہچان کر لے مقصود کائنات۔ پھر مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کوانے تین جھنڈے نبی کی اماں فرما دیا میں دیکھے، ایک کعبے کے چھتے، ایک مشرق کے مغرب اندر۔ اچھا کعبے کی چھت اس واسطے حکمت کے کہ رب فرماتا ہے نبی بھی میرا، کعبہ گھر بھی میرا، جھنڈا بھی میں ہاتھ لایا ہے۔ گویا گھر بھی رب دا، نبی بھی رب دا، جھنڈا بھی آپ لوایا ہے۔ اس واسطے دوسرا مشرق کے مغرب والے جھنڈے کی حکمت ہے، نبی دی پاک اماں سوچ رہی حسن کہ میرا بیٹا یتیم پیدا ہویا ہے، ایدہ ابا ہونگا، انہوں اٹھانگا، کھلانگا، پلانگا، کھوانگا۔ فرمایا جبریل مشرق مغرب جھنڈے لا کے نبی دی پاک اماں آمنہ نو دکھا دے، کیونکہ جھنڈے بعض اوقات ملکہ دی باؤنڈری تے لا کے دسیا جاندے تے سرحد تے مشرق تے مغرب جھنڈا لا کے اعلان کیتا گیا آمنہ پریشان نہ ہو، اسا مشرق بھی تیرے پتر دے سپرد کر دیتا ہے تے مغرب کا مالک بھی تیرے پتر کر دیتا ہے۔ اچھا وہ منصوبہ ہے کہ جدو نبی آ رہے سن، اعلان کر رہے سن کہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، جنہ نبیوں نے آنا شروع دو آ چکے، اور کیونکہ صدر مجلس آ گیا کہ صدر مزن کو بعد کسے بھی گنجائش، کیونکہ وہ محفل سج گئی، وہ مقصود کائنات آ گیا، اور کسے بھی گنجائش باقی، اور جیڑا آخر میں ہاں پھر او دے بارے ظاہر ہے علم، قرآن، حدیث اور اجماع دا خوبصورت قانون اصول موجود ہے، ظاہر ہے کیونکہ یاد وہ ثابت کرے جیڑا دعویٰ بعد کر دے کہ وہ پہلے آئے، یہ پہلے نہیں آیا کہ بعد چاہے کہ پھر مقصود کو بعد جیڑا بعد چاہے پھر وہ اس کو بڑھ کے نہیں، اس جیسا نہیں، پھر او دے غلام کے خادم کی صورت تصور اودا ہوئے گا جیڑا اودا کلمہ پڑھ کے اودا امتی بن کے آوے، پھر نبوت کا دعویٰ کرن والا پھر غدار بھی ہوئے گا، خارج الاسلام بھی ہوئے گا۔ ایڈے لئے پھر ضابطے شریعت نمبر 1 قرآن، نمبر 1 2 مصطفیٰ پاک دا فرمان، اور نمبر 3 ہے اجماع۔ ان تینوں کے نزدیک پھر وہ خارج از اسلام اور ختم نبوت کا غدار کہلاتا ہے۔ ہاں کچھ ایسے ہیں جنہاں لوگوں نے دعوے کیتے، انہاں دے وچوں موسٹلی ایسے نے جڑی اپنی تحریراں دے ایسے زنجیر وچ جکڑے ہوئے کہ اگر انہاں دی ایک کتاب پڑھو کہ تانوں اس تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صرف جاہلی نہیں بلکہ چمن ترین ہے، یعنی وہ دا گھٹیا پانی ہوگی تحریرہ جو کو نظر آئے گا، جیسا کہ مرزا غلام قادیانی او دی تاریخ، او دی فکر، او دی سوچ، او دا نظریہ، وہ خود ایسا ہے کہ وہ بیچارہ اپنے جال خود پھنس جانا ہے، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ جدو بھی کسے ایسے ملعون نال جڑے ہوئے بندے نال گفت و شنید ہوئے، قرآن دا سہارا لے کی ضرورت،
حدیث تے بحث کرنے کی ضرورت صرف مرزے قادیانی کے لٹریچر تے بحث کرنے وہ اپنے جال خود پھنسا جائے گا کیونکہ بہت اوہدی گفتگو ایسی ہوئے گی تو اسے محسوس کرو گے بھئی ایک کوئی نارمل انسان نہیں اسادہ درجے کے کیونکہ اسی پوری دنیا نو دعوت فکر دے رہے ہیں بحیثیت مسلمان اسانے آؤ اے بربادی اور تباہی نال نہ جڑو اس قوم واسطے کتنی بڑی بدبختی ہے جیدے کو ویکھن لئی زیارت لئی لٹریچر لئی تعلیمات لئی 1.25 لاکھ نبیاں دا امام ہوئے کہ او قوم پھر اس نو چھوڑ کے کسے بھینگے کانے لچے لفنگے والے کے اس تو بڑی بدبختی ہے بولو یعنی ایک پاسے ہو کہ جنہوں 1.25 لاکھ نبی سلام کر رہے ہیں اور ایک پاسے ہو جنہوں ٹوٹل سپورٹ اور جنہوں تمام تر سرپرستی ملکہ برطانیہ پہ کر رہے ہیں اس کو اندازہ لالو کہ کتنی فکر ہے جبکہ ایسا تینوں فورم دے ہوتے انہوں نے عرض کرنے آؤ فورم دا انتخاب کر لو اسی ثابت کر سکنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور حضور کو بعد کائنات کو ہی آئے چنانچہ شان خدا بندی آکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما جب ساتھیا اللہ نے معبود کو آخری نبی بنایا اور خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہے حضور بعد کائنات عالم کو کوئی نبی جلوہ گر ہونے والا نہیں ہے حضور آخری نبی بن کے جلوہ گر ہو چکے ہیں ادھے بارے چلوگا نے آکھیا ادھے نہ خاتم کا مطلب بیان بکر دے شکری وحابی جو ربی شیعہ ادھے حقیقت منزے میں حوالے نال تحصر شکار میں اساکہ مرزا قادیانی ہے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے جناب والا 1321 ہجری اندر وہ دعویٰ کیتا ہے 1901 عیسوی اندر وہ دعویٰ ہے لیکن ذرا آؤ 1300 علماء کرام کی تحقیقات اور خاتم النبیین کی جناب لغوی اس طرح کی معنی جڑے بیان کیتے ہیں ایک پوری کتاب ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روشنی میں صرف ایک بڑا کام کرنا اساتیات سو خاتم کا مطلب آخری نبی اگر صرف تاجدار بولنا کرنا اصل سمجھتے شاید کیونکہ مقابلے چاہنے تحقیقہ اگر صرف فاضل بریلوی کرنے سمجھتے کیونکہ مقابلے شنطا کیتا مولانا سماع اللہ عمر شریف کرنے اصل سمجھتے مقابلے شنطا کیتا لیکن آؤ پہلی صدی جڑی تمہیں کہ تیرمی تک تصور کیے مرزے نے دعویٰ کیتا کہ رسول کی دنیا در وہاں پہلی تاریخ میں سنو حضرت امام المفسرین عبداللہ ابن عباس انہاں دی وفات 68 ہجری اندر ایک فرماتے ہیں خاتم کا مطلب آخری ہے کہ مراد سادہ نبی ہے انہوں بیان کیتا رئیس المفسرین علامہ ابو جعفر محمد بن جمیل قبری انہاں دا مثال 310 ہجری فرمایا خاتم کو مراد آخری مراد میرا نبی ہے ابو قاسم جار اللہ محمود بن عمر سمکشری 538 ہجری مثال ہے آنگے میں خاتم کو مراد آخری ہے کہ مراد سادہ نبی ہے امام فخر الدین رازی 606 ہجری مثال ہے آنگے میں خاتم کا مطلب آخری ہے کہ مراد سادہ نبی ہے امام مفسرین امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی 668 ہجری مثال ہے آنگے میں خاتم کا مطلب آخری کے مراد سادے پیارے حضور سید عالم نے امام پیزانی نے بیان کی تھا 685 ہجری مثال ہے آنگے میں خاتم کو مراد آخری کے مراد سادے نبی ہے امام نصفی 710 ہجری مثال ہے آنگے میں خاتم کا مطلب آخری ہے مراد سادے نبی ہے علامہ علی بن محمد خازن بغدادی 755 ہجری مثال ہے
اگر خاتم دا مطلب آخری مراد ساڈے نبی ہے حضرت امام العلماء نظام الدین محمد بن حسین قمی 798 ہجری سال ہے اگر خاتم دا مطلب آخری مراد ساڈے نبی ہے حضرت امام المؤرخین اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی 774 ہجری سال فرمایا خاتم دا مطلب آخری مراد ساڈے نبی ہے علامہ جلال الدین سیوطی 8ویں صدی ہجری کا مجدد فرماتا ہے خاتم دا مطلب آخری مراد ساڈا نبی ہے ابراہیم بن عمر پکائی 885 ہجری سال ہے فرمایا خاتم دا مراد آخری میرا نبی ہے امام احمدی 951 ہجری سال فرمایا مطلب آخری مراد ساڈا نبی ہے حضرت مولا جیون 1130 ہجری سال ہے فرمایا مطلب آخری مراد ساڈا نبی ہے علامہ اسماعیل حقی فرمایا مطلب آخری مراد ساڈا نبی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی 1250 ہجری سال ہے اگر مراد میرا نبی ہے مطلب آخری ہے حضرت سید محمود آلوسی 1270 ہجری سال ہے فرمایا آخری نبی مراد میرا نبی ہے پہلی صدی ہجری میں لیا ہے خاتم کا مطلب آخری نبی دوسری چوتھی پنجویں ہزاری آگا ہے مراد سادہ نبی ہے اے عارف نے بھی آخیا ہے میرے امیر نے بھی آخ میں فاضل بریلوی نے بھی آخ میں امام ربانی نے بھی آخ میں پانی اسی آخ میں فتح با بے نبوت بے حضر فتح با بے نبوت بے حضر فتح با مطلب آخری ہے اور ایمانی جو بیان کی تعمیل حدیث آل و تشریح آل سنت میں ہر محدث نے مفسر نے ایک جس نے نبوت اعلان کی تھا انہیں 2100 ہجری اندر کیوں لکھر انہیں 1321 ہجری کی تھا 1270 عیسوی تک سارے محدث مفسر کہہ رہے سن خاتم کا مطلب آخری ہے مراد نبیوں کا سردار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حامد مصطفیٰ اچھا ایک فورم میں ظاہر ہے وہ معانی تو استقلال لے کے وہ کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نمبر 2 قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اندر واضح طور پہ ایک اعلان موجود ہے ایمان لے آؤ اس سے جڑا مصطفیٰ تے نازل ہو رہا ہے اور جڑا اس تو پہلے نبیوں تے نازل ہو رہا ہے اگر آیات ربانی میں سے ہوگا ایمان لے آؤ اس سے جڑا نبی تے نازل ہو رہا ہے جڑا پہلے آتے اور جڑا بعد آن والے آتے نازل ہو گئے کہنا مطلب ہے کوئی گنجائش ہوگی جدو قرآن واضح کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آنا ہے اس کے جڑا پہلے اور جڑا مصطفیٰ یہ مطلب ہے واضح طور پہ قرآن نے اعلان کر دیتا اچھا پھر ظاہر ہے کہ وہی ہے یہ تقدس یہ عالمگیریت ایسی ہوتی ہے کیونکہ وہ کلام خدا ہے وہ بلند پاکیزہ احساس ہے وہ دو میں وحیہ بچوں واضح کلام کی صورت چوئے یا نبوت اور رسالت کے دل القاء اور احساس کی صورت چوئے
وہ اتنا معتبر کلام ہوگا کہ وہ مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. اگر کوئی ایسا کلام ہوئے غیر معتبر ایسی گفتگو ہوئے جڑی لا یعنی تو وہ یقیناً بندے دے سٹیٹس دے منافی ہے. ہن تسی دسو ایک پاسے وہی خدا بندی کی ہے یاسین القرآن الحکیم، ایک پاسے وہی الہی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اور کتنا معتبر اور کتنا مقدس اور کتنی چاشنی. دوسرے پاسے ہے ایک کینچی دو استرے، اور پھر ان کو کنسیڈر کیتا جا رہا ہے کہ یہ وہی ہے. آئی شیل ہیلپ یو، ایک ہی ہے یہ وہی ہے. تو یہ دسو بھئی وہی کا تصور کیے. ظاہر ہے کوئی بھی معتبر بندہ، سمجھدار بندہ، سنجیدہ بندہ اسی دعوت فکر دینے ہیں انہاں دوستوں جڑے محض دولت، یورپی نیشنلٹی اور ویزے نہیں، اسلام اور ایمان جیسے مقدس رشتے میں کمزور کر کے بازاری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خود جائزہ لے لو، سامنے رکھ کے دیکھو پٹی پٹی گئی بھئیے. توجہ ہے کیا ان کوئی کلام آکھے جا سکتے ہیں؟ اچھا پھر ایک پاسے جبریل، دوسرے پاسے فرشتے دا نام ہی بڑا دلچسپ ہے. توجہ ہے نا کوئی سنجیدہ بندہ، بچہ بڑا اصلا یہ آخر نہیں کہ قرآن و حدیث تے بحث ہوئے، کیونکہ فضول بندے نال قرآن و حدیث تے بحث کرنا ایک کلام مقدس بھی عظمت و رفعت دے منافی ہے. ظاہر ہے جس کا جیسا خیال ہوگا ویسے ہی کر رہے بندہ. جی ہاں فرشتہ ٹیچی ہوئے، اما کسی تھی ہوئے، جی ہاں اس طرح کے کینچیاں دا تصور ہوئے، اوہ نال کی بحث کریے. قرآن واضح اعلان کیا کرنا ہے. اللہ اعلان فرما رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. فرمایا ایمان والیو اللہ کے رسول کے وہ کتاب کے اس رسول کے نازل ہوئے او دے ایمان لائے کہ اس کتاب کے ذریعے اس کو پہلے نازل ہوئے. کہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیہ وما انزل من قبلک. فرمایا جڑا نازل کیتا گیا ہے ایمان لے آؤ، جڑا اس کو پہلے نازل کیا گیا وہ ایمان لے آؤ. ارشاد خدا بندی نے فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور کتاب پہ ایمان لے آؤ جڑی اس اپنے رسول کو اتاری ہے. حالانکہ کتاب اصلاً وہی تصدیق کر دی ہے جڑی توریت کی صورت، اناجیل کی صورت اندر تو موجود ہے. اور کتاب الہی آ گئی ہے اور قرآن مجید فرقان حمیدہ کی ہے. یہ ساریاں بھی تصدیق کرنا ہے، یہ تائید کرنا ہے. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی کیونکہ مقصود کائنات آ چکی ہے اور مقصود کائنات صحیفہ انقلاب لے آ چکے. اور ضرورت ختم ہو گئی. لیکن جب اس حوالے نال بات ہوگی ہے پھر موسٹلی اس قبیلے کے لوگ کہنے نہیں ایک وڈے مولوی شدت، غصے، حسد، تعصب ان کر دینے سادہ کا مقصد یہ نہیں، کیونکہ اثر رکھنیاں نبی نہیں، وہ ہے مسیل مسیح. اثر رکھنیاں وہ ہے مہدی مسعود. پھر دو گروہ، ایک لاہوری ایک دوسرا. وہ اندر اسا مہدی منیا، وہ اندر اسا فلاں منیا. مزے کی بات ہے کہ 16 دعوے موجود نے اس موصوف نے 16 دعوے.
اور 16واں دعویٰ سارے خطرناک نے، لیکن 16واں دعویٰ جڑا ہے وہ انتہائی ایسا ہے کہ جدھر کہ ہر شے ہل کے رہ جاتی ہے۔ صرف میں اشارتاً عرض کر دینا، وہ 16 دعوے میں اپنی اس کتاب اندر بیان کیتے نے، انہیں پے در پے جڑے وار کیتے نے، اس کو تسی اندازہ لا سکتے ہو کہ اپنے پیروں تے کہاڑی تے ماری۔ مثلا پہلا دعویٰ کیتا 1881 عیسوی وچ، آکھن لگا میں مامور من اللہ، اللہ کی طرف مامور کیتا گیا، یہ تے چس نہیں آئی۔ پھر دعویٰ کیتا 1882 وچ میں مجدد ہوں، پھر چس نہیں آئی۔ پھر آتا میں محدث ہوں، پھر مزہ نہیں آیا۔ پھر 1890 چاہتا میں مہدی ہوں، پھر 1891 چاہتا میں مسیح 1892 چاہتا عین مسیح۔ پھر 7واں دعویٰ مسیح موعود مہدی مسعود 1898۔ پھر آتا ہے میں مسیح تو فضیلت والا ہوں 1900۔ پھر آتا نہیں میں نبی ہوں مگر ضروری، پھر آتا نہیں میں نبی ہوں مگر ضروری، پھر آتا نہیں میں سری نبی رسول اللہ۔ اس وقت آخدا ہے میں نبی تشریف حقیقی۔ اگلا دعویٰ کرتا ہے آدھا سارے نبی معاذ اللہ میری جیب وچ نے۔ اے سب تو چاپنے آپ کو دسدا ہے، اے تشبر از خود بیان دے کردا ہے کہ ساڈا کیتا امت دا کیتا آل اسلام دا کیتا ہے وہ سب سے او لا سب سے بابا ہو گئے جنا بخول انہوں دے نہیں، ساڈا مطلب نبوت نہیں ہے، ساڈا مطلب مہدیت ہے۔ پھر میں پوچھنا چاہنا امام مہدی دے بارے میں جڑا تصور شریعت احادیث اندر اسلام دا گلدستہ پیش پہ کرنا ہے اور واضح پہ دستا ہے حضرت امام محمد مہدی دے بارے اندر سیدہ فاطمہ پاک دی اولاد جو ہون گے، خاندان رسالت دی سورج گلستان دی خلیفہ ہوں گے، حضور نے بلندیاں نشانیاں دسیاں نے۔ حضور فرمایا کہ ابے دا نام عبداللہ ہوئے گا، ابھی امہ دا نام آمنہ ہوئے گا، اوہ نام محمد ہوئے گا۔ اسا کیا کسے حوالے نام بھی کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی نشانی علامت نہیں ہے، گویا مننا پڑے گا۔ مہدیت والا دعویٰ بھی چھوٹا ہے، مسیحیت بھی بات کر دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی علامتاں دسیا، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ حضرت عیسیٰ جلوہ گر ہون گے، انہاں کی عیس مبارک چوہے جو رکھے گا، انہیں پانی میں قطرے پٹک گئے، وہ چادرہ پانیاں ہون گیا، آپ جلوہ گر ہون گے، وہ دمشق کی گل ہے، وہ خاندان رسول کی گل ہے۔ انہاں دونوں گلنا نال کوئی مواصلت، کوئی انتخاب، کوئی نسبت نہیں ہے۔ پھر مننا پڑے گا جس لئے کائنات بنائی گئی ہے، جس لئے دھرتی میں وجود بخشیا دی ہے، وہ کائنات عالم وچ میرا نبی ہے، رسول دا سلطان بن کے آیا، نبیوں دا امام بن کے آیا۔ خود قرآن اعلان پہ کرتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا۔ خود قرآن اعلان پہ کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور سارے نبیوں کا امام بن کیا گیا، سراپا رحمت بن کیا گیا، عزت و کرامت کا تاج سجا کیا گیا، کہ عظمت عرفاتاں دا عظمت عرفاتاں دا تاج سجا کیا گیا۔ اساق میں آمن والے جنہیں بھی سن پہلے تشریف لے آتے ہیں، موسیٰ عیسیٰ پہلے آئے، ابراہیم و اسماعیل پہلے آئے، جنہیں آنا سی آ چکے اور آئے، جس کو بعد کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے ساکھنے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، مگر آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، مگر آقا کا منصب
سب جھوٹا ہے وہ ایمان سب انبیاء ہے ان کا رتبہ پڑھوں سے بڑا اگر سچے تے پہلے آئے جڑے پہلے آ گئے انہاں دی تصدیق نبی نے قرآن آندا ہے مصدقا لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ انہاں دی اٹیسٹیشن ہو چکی تصدیق و تائید ہن تساں دسو اٹیسٹڈ شدہ کاپی او دے وچ جڑا ورقہ کڈے وہ کون ہے ظاہر ہے مجرم ہے جیڑا وچ ورقہ پاوے وہ بھی قرآن آندا ہے حضور تصدیق فرما چکے ہیں مصدقا لما معکم محمد پاک نے تصدیق اچھا تصدیق کون کردا ہے یہ بھی یاد رکھو حضور دے بارے حضور نے خود فرمایا پہلے والے دی حضور نے تصدیق فرمائی تے آن والے دے بارے دسیا کہ جھوٹے دجال دعویٰ کرن گے اچھا تصدیق تسی دسو بھئی میں تواڈے علاقے وچ میں کسے چیئرمین صاحب نو گزٹڈ آفیسر نو آکھاں میری تصدیق کر دو وہ کہیں گے کھانا پیش کر سکتے ہیں روٹی کھاؤ گھر بیٹھو چاہ پیو تصدیق نہیں کیونکہ میں جان دے رسپیکٹ دے گا عزت دے گا لیکن تواڈی گلی چوں مزدور تے مزدور دا پتر او جا کے چیئرمین صاحب گزٹڈ آفیسر صاحب کو نکل رہے ہو میں جلدی اچھو میں انہوں آ کے جو تصدیق کرنی ہے وہ نہیں پوچھے گا فوراً حق مہر لائے گا او دے مقابلے میں میں پروٹوکول نہ لاواں مینوں آکھے گا تصدیق رکھو کھانا کھاؤ تصدیق نہیں کر سکتا میں تو جان دے گا میرے مقابلے میں تواڈے مقابلے میں علاقے دا مزدور بچہ جا کے تصدیق کرا سکتا ہے یہ مطلب ہے وہ انہوں بھی جاندا ہے او دا بایو ڈیٹا بھی جاندا ہے او دے بندیاں بھی جاندا ہے میرے نبی نے سارے نبیوں تے مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے یہ مطلب ہے اللہ دی عطا نال محبوب وجہ تخلیق کائنات مقصود کائنات وہ سارے نبیوں نو جان دے سن جنوں نبی رسول حضور نے آکھیا انہوں اسی کہہ رہے ہیں اور جنہوں نہیں آکھیا انہوں دنیا دی کوئی طاقت منوا سکتی نہیں منوا سکتی کیونکہ مصطفیٰ نے مہر لا دی تھی اور حضور نے فائل بند فرما دی حضور تو بعد نبوت و رسالت کا باب ہمیشہ واسطے بند ہو گیا یہی ایسا پیغام پوری کائنات میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں آؤ اپنی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو دولت مال نوکری باہر کی کوئی بھی نیشنلٹی ذہن وچ رکھ کے کنفیوز ہونے کی بجائے زندگی دے کتنے لمحات نے کوئی چوک تے مرد ہے کوئی گھر تے مرد ہے کوئی سڑک تے مرد ہے کوئی ڈب کے مرد ہے کوئی کیویں مرد ہے اس تو پہلے تے مریے تے اپنے ہاتھ نال مٹی دے کے آن گے اپنے پیو خود پوردا ہے پتر پیو نو پی پوردا ہے یار یار نو پوردا ہے کدے اماں وچ نہیں لیٹی ابا یار دے نہیں دوست نہیں لیٹے کلے لیٹنا پیندا ہے تے اس لیٹن تو بعد سب تو پہلا کم کی ہوندا ہے دیوبندی سنی وہابی شیعہ ہر بندہ جان دے پہلا سوال یہ ہوندا ہے اٹھ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل دس انہاں دے بارے کی آکھدا رہے تے تسی دسو بھئی کی آکھو گے اس ویلے جدوں سوال یہ ہوے تے چستے ہوگے نہیں ہونی ہے جدوں تانوں آکھیا جانا کی آکھدا رہندا سیں تے جدوں کھڑا ہو کے بچہ آکھے گا اے دس میں میرے علی دی زبانی دساں احمد رضا دی زبانی دساں میں کوٹ مٹھن والے دی زبانی دساں یا فیض آباد دے پول والے بابے دی زبانی جناب اس فکر کے نظریے تے اے اپ ڈاؤن آندے نے
غربت کی وجہ نال مذہب عقیدہ بدلنا یہ انتہائی بدبختی ہے۔ سیدنا جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت فرماتے سن ہر شے چینج کر لینا، گڈی گھر کوٹھی علاقہ بنگلہ، لیکن عقیدہ چینج اپ ڈاؤن ہوندے نے۔ 14 دن تک میرے نبی کے گھر چولہا نہیں بلیا۔ مال دولت کا ہونا کمال نہیں، اقتدار کا ہونا کمال نہیں، یہ آزمائش ہے۔ اللہ دا یار ابراہیم آئی تے اقتدار نمرود کو لائی، اللہ دا یار موسیٰ کلیم اللہ آئی تے اقتدار فرعون کو لائی، اللہ دے محبوب دا نام حسین ابن علی آئی تے اقتدار یزید کو لائی۔ یہ نہیں کمال، مال دولت فرعون نمرود کو شداد کو ایسی۔ اصل چیز ہے ایمان۔ ایمان کی ہے کہ پنڈی بھٹیا دے مزدور مومن دی پارٹی پرانی جتی ہک پلنے اوریجنل فرعون تے نمرود پوری طاقت قوت نال رکھ دے، او جتی کو نہ تو افضل ہے۔ ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ آخری بات، جیڑی چیز امت نو کھا چکی ہے اور کھا رہی ہے انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ ساڈے وچ جن ماشاءاللہ داڑھی شریف رکھ لئی، امامہ شریف رکھ لیا، جبہ پا لیا کہ اللہ نے انہوں 5 نمازوں کی شہادت بخشی تھی، وہ پھر سمجھتا ہے وہ سارا اسلام میرے کول ہے۔ لیکن خدا را کوئی قوم نمازہ چھوڑن نال ہلاک نہیں ہوئی، کوئی قوم روزے چھوڑن نال ہلاک نہیں ہوئی۔ قومہ جدوں بھی ہلاک ہوئی ہیں زنا، شراب، سود، بدکاری تو تے امت بدقسمتی نال اس ویلے ہر شے نوں موسٹلی لپیٹ کے بیٹھی ہے۔ جب امت کے اندر تمیز ختم ہو جائے گی کہ حرام کی ہے حلال کی ہے، پھر بچنا نہیں۔ فرق صرف ہے آج کسی دے گھر آگ لگے گی، کل میرے ول بڑھ دی جائے گی، اسی تحفظ کر سکنے ہیں۔ اسلام دے اوریجنل تصور کو سامنے رکھو۔ میرے نبی نے واضح ارشاد فرمایا، او صوفی مولوی پیر سید غیر سید بڑا بڑا سجادہ رسول تے چھوٹا گدی مشین چن لے۔ حضور نے فرمایا جدے شر کولو زبان تے ہاتھ تے کلام کولو شر کولو پڑوسی محفوظ نہیں، میرے نبی فرمایا جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکتا۔ جنت دی خوشبو ایتھے بندے کی آنے نے حاجی صاحب زبان دے سخت نے، اندر دے ماڑے نہیں۔ جیڑا حاجی زبان تے بولی کتا بن کے بیٹھا ہے، اس حاجی دے دل وچ کسے نے کوٹھا چکنا ہے۔ زبان تے کلام تے اخلاق کردار ٹھیک کریے۔ تیرے مندے مخالف، فریق مخالف جنہاں دی گل تو پیا کرنا ہے، جڑے عالمی اجتماعی قوتاں دے اشارے تے چل کے اپنی فکر نو اگے پھیلا رہے ہیں، اونا دی فکر ہے کہ او ہر شے اچھی بنا کے سماجی سسٹم معاشی سسٹم نالوں لوگوں کو کنٹرول کر دینے اور چارم پیدا کر دینے۔ اخلاق چنگا ہے، دوائی چنگی ہے، تعلیم چنگی ہے، اسی اس فکر نو پروموٹ کرنا ہے کہ مومن دا زبان، مومن دا کلام، مومن دا کردار ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی اگر آؤ میرے مومن پڑوسی میرے رشتہ دار میرے عزیز دے او دا کردار او دا کلام او دی فکر دیکھو۔ اس پاک اور حسین وضع میں الحمدللہ 13 دن مسلسل ہو گئے تو انہوں حضور دے ذکر نال جڑے ہیں، دن رات مسلسل۔ آج اس وضع میں پہلا وعدہ طے کرو جیڑا تواڈے نال لڑے ہے انہوں بھی تسا معاف کرو گے، تے جدے نال تسی لڑے ہو او دے کول بھی معافی تسی منگو گے۔ اللہ کا شکر ہے 3-4 بندے آپ نے کر رہے ہیں۔ اللہ کم کر دو، معاف کرنا تے معافی منگنا، اے دو چیزاں اپنا لو۔ امام حسن تے امام حسین دے درمیان 2 دن کلام بند رہا، 3 دن امام حسین نے خط لکھا حسن پاک نو، بھائی جان نانا پاک دا حکم ہے 3 دن تو زیادہ مومن قطع کلامی نہیں کردا، جڑا پہل کرے ساری فضیلتاں انہوں لگ دیاں۔ میں آنا چاہنا سا تواڈے کولوں لیکن میں نہ بڑے تسیو ثواب تانوں ہوے۔ امام حسین دا خط پڑھ کے حسن پاک چم کے آپ گھر آ گئے۔ تھوڑا جہا یہ مزاج رکھیے، معاف کرنا معافی منگنا سکھ لئیے، نگاہ جھکامنا تے نگاہ دی پاکیزگی سکھ لئیے، جھوٹ تو بچنا تے سچ بولنا سکھ لئیے۔ اسی طرح نال کم تولن تو بچنا، برابر تول کے محمد پاک دے دین نو پیش کریے، کیونکہ تواڈے وڈیاں میرے وڈیاں جڑا دین پھیلایا آئی اس نے نمازاں نال نہیں پھیلایا،
انہاں کردار اور انہاں اپنی گفتار نال پھیلایا ہی وہ تاجر بن کے آئے دین دے کے گئے جج بن کے فیصلے دیتے دین پھیلیا وہ مسافر بن کے آئے دین دے کے گئے وہ فوجی بن کے گئے دین دے کے آئے انہاں وکالت دلائل دیتے دین پھیلیا وہ استاد بن کے آئے دین دے کے گئے اسا دین دے ہر ویلے ریپرزینٹیٹر بننے ہیں تاکہ پتہ چلے اسا عقیدہ ختم نبوت والے ڈنڈی مارن والے نہیں ساری زندگی دے ہے کہ لمحہ پاک محمد دی عزت و سربلندی واسطے وقفے اللہ اس ملک بھی خیر فرمائے اس ملک بھی قوم بھی خیر فرمائے ہر ایک رسول کائنات دے غلام نو اللہ کریم جلوت و خلوت پاکیزہ اور عزت و سربلندی کو مقدر فرمائے وما علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت